جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن ان ٹاپکس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے، بہت زیادہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیں کسی اور چیز پہ ڈال دے نا تو ہم اس پہ لگ جاتے ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے۔ تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے گی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے، ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ فرمایا میرا پورا باغ صدقہ۔ یار کہ کسی میں جگر ہے آج، باغ سورس آف انکم تھا، سمجھ رہے ہو، پراپرٹی تھی، کیا تھی؟ پراپرٹی۔ صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو کر لیتے ہیں، خربوں کی جائیدادیں ہیں تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے 120 گز کا، وہ تو کر لیتے ہیں۔ جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو، وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہوں، تو نبی نے کیا فرمایا؟ بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے۔ اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا، ظاہر ہے آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ میرا مرید ہو، ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ، میرا ایک مرید ہے، مجھے پتا ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے، وہ مان لے گا، اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں۔ میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے، یہ مان لے گا۔ میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آ جائے، یہ کٹا دے گا۔ اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے۔ آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا میرے پاس۔ مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لا چکے، صحابہ تو ایمان لا چکے تھے نا نبی پر۔ جس کو نبی کہہ دیا اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا نا دن نہیں ہے رات ہے، تو دن کو کیا ماننا پڑے گا؟ رات ماننا پڑے گا۔ اتنی عقیدت ان کے دلوں میں۔ اب بتاؤ میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت ہو، اور میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہو۔ ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں 40 دن فاقے، یہی تھا نا؟ فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں 4 ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو دھیلے گا نہیں ہے میرے پاس۔ میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا ہے۔ میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آ جا، مار لے اپنے آپ کو، قتل کر دے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کاٹ دے، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اب وہ ڈالر کی پوری بریف کیس بھر کے لایا اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں نکالو، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی خدمت میں، آپ کے حوالے، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ میرے دل میں ذرا سی بھی لالچ ہوگی نا، اور مجھے اپنی باتوں پہ خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا، میں جنت کے فضائل صبح شام سنا رہا ہوں گا، لیکن میرے دل میں ذرا سا چور ہوگا، پتہ نہیں یار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یار میں ان کو بتا تو رہا ہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ذرا سا بھی چور ہوگا نا میرے دل میں، میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آپشن مجھے اب دوبارہ نہیں۔ میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو، کیونکہ شیخ و مرشد کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جبکہ شیخ و مرشد کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں، اور شیخ و مرشد جو ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہو، اس پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے نا، او ہو کہیں بھی نہیں۔ اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا، پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے بھی، مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن بار بار رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتہ داری جوڑنا سکھا دوں۔ تو میں کہوں گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو جا کے،
تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آئے ہیں نا, یہ سیرت تھی نبی کی, جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے, ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے. اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے, اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا. آج جو لیڈر ہے نا, لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے, مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کمبخت کے دل میں ہے. ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے یہ سارا, تبھی ہر بیان میں مرید پیر پہ خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں. بعض پیر ایسے ہیں, بعض تو ایسے پیر ہے, میں نے کسی مرید کو بھیج دیا ان بزرگ سے جا کے بیعت ہو جاؤ, وہ 2 نمبر پیر, مجھے کیا پتا تھا, میں سمجھتا بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کو پیسے نہیں بھیجے تم نے, پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو, اس کا بہت کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. میں نے کہا عجیب و غریب قسم کا پیر آیا یار. کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا بھائی, اتنا بہترین موقع ہے, پورا باغ لے کر آئے. آپ کہتے تھے نا مجھے دے دو, فرمایا اپنے چچازاد بھائیوں کو دے دو. یہ چیزیں صحابہ اپنی, خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت کا اصل پہلو, یہ اصل پہلو ہے, یہ ہے آپ کی نبوت کے اصل دلائل, آپ کی بے داغ سیرت, یہ ہے بے داغ سیرت. تو لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. قوم دیکھ لیتی ہے کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے ہی چینج ہو جاتے ہیں, دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے. تو پھر کون کو, آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے. آج کل کے جو ہمارے جو جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے, قربانی نہیں ہے بھائی, قربانی نہیں ہے. تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان. غزوہ احد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں, کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, لیڈر کے قدم نہیں اکھڑے, اور آپ کے دانتوں پہ پتھر آ کے لگ رہے ہیں, دانت مبارک آپ کے ٹوٹ گئے. تو صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی جو یہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں نا, اگر ان کا مقصد دنیا ہوتا, معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوتا انہوں نے, تو آج یہ میدان میں اکیلے نہ ڈٹتے. کیونکہ دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, تو پھر دنیا ہی جب جا رہی ہے بھائی, قتل ہی ہو رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. اور یہی حکمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. اگر آپ دولت کو اختیار کر لیتے وہ بھی جائز تھا, سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی کیا, ہمارے نبی نے غربت کو اس لیے اختیار کیا کہ آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی نے اپنی طرف اعتراضات کی جو انگلیاں تھیں نا, جو آپ کی طرف اٹھ سکتی تھیں, ان تمام اٹھنے والی انگلیوں کا راستہ بند کر دیا. ایسی سیرت کے کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے. ورنہ آپ دولت بھی تو رکھ سکتے تھے, اللہ نے اختیار دیا تھا آپ کو, اور جائز بھی تھا. صحابہ کرام نے دولت نہیں رکھی, دولت بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کو رکھنے دیتے, خود نہیں رکھی. فرمایا فاقوں میں ہی رہوں گا میں, تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سارا معاذ اللہ آپ نے سیٹ اپ بنایا تھا دنیا کمانے کے لیے. نہ بھائی, ہمارے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے اس میں دنیا کی محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک اور میں مثال دے کے, ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, بس جلدی سے مثال دے دوں. آپ مجھے بتاؤ, میں اگر کہیں پڑا ہوا ہوں غربت میں, میرے مریدین آئیں اور دیکھیں کہ استاد جی کو تو ہم سمجھتے تھے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, میں سمجھتے تھے ریوو میں گھوم رہے ہیں, اور یہ آج استاد جی کے گھر میں آئے تو نہ بیٹھنے کے لیے صوفہ, نہ چارپائی, کھجور کی چٹائی پہ استاذ محترم بنیان پہن کے لیٹے ہوئے ہیں, اور استاد جی کے جسم پہ اتنے نشانات, پیر و مرشد کے جسم پہ. تو میرا کوئی مرید آئے اور کہے ہائے استاد جی آپ کی یہ حالت, تو میں کیا کہوں گا, بہترین موقع ملا ہے, مرید بھی کروڑپتی ہو, تو میں کہوں گا یار, میرا اسٹائل یہ ہوگا, کیا کریں یار, بس اصل میں بس اسی میں خوش ہیں, اللہ نے دیا ہوا ہے, کیا کہ لوگوں کے سامنے بات تو نہیں پھیلائیں گے نا. مانگنے کا پھر یہ اسٹائل ہوگا نا کہ یار اب آپ دیکھو, اب میں بھیک مانگوں, بس ہے جو ہے, مجبور ہے. تو وہ لے گڈی نکال کے دے گا, اچھا مجھے تو پتہ چل گیا, یہ رکھیں آپ, یہی ہوگا نا. ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حضرت عمر نے جب نبی کو دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ عمر میں لوگوں کو اپنی حالت کیا بتاؤں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری میں اب گزارا کر رہے ہیں, میں لوگوں کو منع کرتا ہوں بھیک نہ مانگو, لوگوں کے سے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اللہ سے مانگو. تو میں اب کیا, میں بھی تو اب اللہ سے مانگوں گا. تو حضرت عمر جاتے, ابو بکر عثمان کو لے کے آتے, بھائی اب تعاون کریں. نبی نے کیا فرمایا, فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, ہے بھائی تو میری حالت پہ ترس کھا رہا ہے,
کیا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا مسافر خانہ ہے؟ یعنی اب تک میری تربیت سے اتنا بھی تو متاثر نہیں ہوئے ہیں بھائی. ایک بات کب سے سمجھا رہا ہوں, مسافر خانہ ہے, مر کے یہاں سے جانا ہے, تو عمر تجھ میں تو مجھے پہ ترس کیوں آ رہا ہے؟ آخرت ہے بھائی ہمارے لیے. اگر یہ سوچ کے ترس کھاتا ہے کہ کتنی آزمائشیں نبی پر آئیں گی, سمجھ میں آتا ہے بھائی. اس پہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اس پہ تم مجھ پہ ترس کھا رہے ہو, عمر تجھ سے یہ توقع نہیں تھی. یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی جو پیغام لے کر آئے ہیں نا اس پہ قائم ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا